بے پناہ حمد و ثنا کہ جو اس کائنات کے خالق و مالک ہیں. لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء والمرسلین جناب محمد کریم علیہ التحیۃ والتسلیم پہ. رحمت و مغفرت کی دعا صحابہ کرام، تابعین عظام، ائمہ مجتہدین اور تمام مرحومین مسلمین کے لیے، پوری انسانیت کے لیے امن، ایمان اور ہدایت کی دعا کے بعد، زکوٰۃ کا مہینہ اور اس مہینے کے متصل بعد ذی الحج، حرمت والے مہینوں میں سے یہ ایک مہینہ ہے جن کی حرمت اللہ کم الحاکمین نے جب زمین و آسمان کو بنایا اسی وقت سے مہینوں کی تعداد 12 رکھی، اور 12 میں سے 4 حرمت والے ہیں، عزت والے ہیں، احترام والے ہیں. ان میں سے یہ پہلا زکوٰۃ، ذی الحج، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے ہیں حرمت والے. یہ 3 تو متصل ہیں، اور ان میں خاص طور پہ اکثر خطباء حضرات جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے، کیونکہ حج اور حج پہ قربانی اور یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب، اور انہی کے طریقے کو امت اسلامیہ کے لیے مزین کیا گیا، مقرر کیا گیا. ابراہیم علیہ السلام اصلاً عراق کے شہری ہیں. عراق اس وقت سلطنت بابل کی سلطنت کے نام پہ مشہور ہے، اور اس قوم میں مظاہر پرستی، اللہ کی قدرت کی نشانیاں جو ہیں ان کی پوجا کا رواج عام ہوا. اس کائنات میں سب سے پہلے شرک کا آغاز جو ہے وہ تو انسانوں کے بت بنانے سے ہوا. جس طرح کہ سورہ نوح میں اللہ کم الحاکمین نے قوم نوح کے 5 بتوں کا جو تذکرہ کیا ہے، ود، یغوث، یعوق، نصر اور سوا، وہ نیک لوگ تھے، اچھے لوگ تھے، فوت ہو گئے، ان کے بت بنے، ان کی پوجا شروع ہوئی. نوح علیہ السلام آئے، سمجھایا، بہت چند لوگ ایمان لائے، قوم کو غرق کر دیا گیا، پانی کی نظر کر دیا گیا، اور جو لوگ باقی بچے ان سے آگے نسل انسانی کا وجود آتا ہے، اور نسل انسانی میں پھر مظاہر پرستی آتی ہے. مظاہر پرستی میں سب سے بڑا دیوتا سورج کو مانا جاتا ہے. اس وقت بھی مشرکین کے ہاں اور اب بھی مشرکین کی ایک بڑی تعداد سورج کو دیوتا مان کے سورج کی پوجا کرتے ہیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 وقتوں میں حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ احادیث بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ 3 وقتوں میں نماز پڑھنے سے منع کر دیا، مردوں کو دفن کرنے سے منع کر دیا. وہ 3 وقت سورج دیوتا کی پوجا کے لیے خاص ہوتے تھے. جب سورج طلوع ہوتا، جب وہ نصف النہار پہ پہنچتا، اور جب وہ غروب ہوتا. ان وقتوں میں مردوں کی تدفین سے، ان وقتوں میں نماز پڑھنے سے روک دیا گیا، کہیں مشابہت نہ ہو جائے ان سورج کے پوجا کرنے والوں کے ساتھ. تو سورج کی پوجا کے ساتھ چاند کی پوجا بھی ہوتی، اور چاند کی پوجا کے ساتھ ستاروں کا معاملہ بھی ہوتا، کہ یہ ستارے بھی ہماری زندگی میں اثرات رکھتے ہیں. اب بھی اہل ایمان میں بھی جب بے عملی آئی اور توہم پرستی آئی تو ہم میں سے بھی بہت یہ سمجھتے ہیں کہ ستارے آخر کچھ نہ کچھ تو وجود رکھتے ہیں نا، انسانی زندگی پر اثرات ان کے پڑتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں
ستاروں کے بارے میں بڑا واضح کہا، وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ۔ ہم نے خوبصورتی عطا کی ہے، ستاروں کے ساتھ آسمان کو خوبصورت بنایا ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ ہم نے ستارے اس لیے بنائے ہیں وَرَجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، ہم ان سے شیطانوں کو رجم کرتے ہیں۔ ستارے بنانے کا مقصد ایک تو آسمان کو خوبصورتی عطا کرنا اور ایک شیطانوں کو رجم کرنا۔ رجم کیوں کیا جاتا ہے وہ بات لمبی چلی جائے گی، پھر کبھی اس پہ بات کریں گے کہ شیطانوں کو رجم کیسے کیا جاتا ہے اور کیوں کیا جاتا ہے۔ تیسرا ستاروں کے بنانے کا مقصد، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم خشکی اور سمندر میں سفر کرتے ہو تو اپنی منزل کی تعیین کے لیے تمہیں اس سے سہولت ہوتی ہے۔ باقی یہ زندگی میں نحوست لاتے ہیں، آسانی لاتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، یہ کچھ نہیں ہوتا۔ چاند، سورج، ستارے آپ کی زندگی میں نہ نحوست لا سکتے ہیں، نہ آپ کی زندگی میں خوشی خوشحالی لا سکتے ہیں، نہ آپ کی زندگی کے معاملات کو سدھار سکتے ہیں، نہ بگاڑ سکتے ہیں۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام فوت ہو گئے، اتفاقاً سورج کو گرہن لگ گیا۔ سورج کو گرہن لگا تو مدینے میں بات ہونے لگی کہ سورج نے غم کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا فوت ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کے فوت ہونے کا غم سورج نے کیا ہے کہ سورج کو گرہن لگ گیا ہے۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک پہنچی تو حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، لوگوں کو نماز پڑھائی، جسے صلاۃ کسوف یا خسوف کہا جاتا ہے۔ وہ نماز پڑھانے کے بعد خطبہ دیا اور فرمایا ایھا الناس ان الشمس والقمر آیۃ من آیات اللہ لا ينکسفان لموت احد ولا لحیاتہ۔ لوگوں، چاند اور سورج اللہ کی نشانیاں ہیں، کسی کی زندگی اور موت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں بھی چاند، سورج اور ستاروں کی پوجا اور دیوی دیوتاؤں کی پوجا کا عام رواج تھا۔ ایک وقت آیا تو انہوں نے سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا، ستاروں کو دیکھا تو قوم سے کہا ھذا ربی، یہ رب ہیں۔ ستارے ڈوب گئے، کہا کہ جو ڈوب جائیں، اپنے عروج کو سنبھال نہ سکیں، وہ کیسے میرے رب ہو سکتے ہیں؟ چاند نکلا تو کہا شاید یہ میرا رب۔ چاند بھی اندھیروں کی نظر ہو گیا، سفیدہ سحر کی نظر ہو گیا، تو کہا یہ کیسے رب ہو سکتا ہے جو اپنے وجود کو برقرار نہ رکھ سکے، اپنی روشنی کو برقرار نہ رکھ سکے۔ فلما رأى الشمس بازغة، پھر سورج کو دیکھا کہ بڑا روشن نکلا، قال ھذا ربی ھذا اکبر، یہ بڑا ہے، یہ میرا رب۔ پھر جب سورج بھی ڈوب گیا، کہا کہ یہ سارے میرے رب نہیں ہو سکتے، یہ سارے میرے رب نہیں ہو سکتے، یہ تو اپنے وجود کو برقرار نہ رکھ سکیں۔ میرا رب تو وہ ہے جو حی القیوم ہے، انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کی بارگاہ میں جاتا ہوں، جس نے مجھ کو زندگی دی ہے وہی مجھے ہدایت بھی عطا کرے گا۔ باپ سے پوچھا ما ھذا التماثیل، ابا جان یہ تمثیلیں بنا کر کے، یہ دیوی دیوتاؤں کے بت بنا کر کے آپ ان کی پوجا کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ آپ ان کے لیے اعتکاف کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ کہا وجدنا آبانا، ہمارے بڑے کرتے تھے تو ہم بھی کرتے ہیں۔ کوئی دلیل کیوں ہم ان کی پوجا کرتے ہیں؟ اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں، رنگ روغن اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں، ناک کان ہم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں، اور پھر سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے مشکل کشا ہیں، یہ ہمارے حاجت روا ہیں، یہ ہماری زندگیوں کے بگاڑ کو درست کرتے ہیں، حالانکہ ہم ان کو بنانے والے ہیں۔ باپ کہنے لگا ہمیں تو پتہ نہیں اس بات میں،
پھر کہا اچھا ایک وقت آئے گا کہ میں ان کے بارے میں کوئی تدبیر کروں گا. اور تدبیر کی جب میلہ آپ اکثر سنتے ہیں وہ واقعہ، جب واپس پلٹے تو سارے دیوی دیوتا اوندے پڑے ہیں. کس نے کیا؟ ہم فعل بآلہتنا، کس نے کیا ہمارے معبودوں کا یہ حال کس نے کر دیا؟ کہنے لگے فتن یذکر یقال ابراہیم، ایک نوجوان ہے ابراہیم، وہ ایسی باتیں کرتا تھا، لاؤ قوم کے سامنے. اے ابراہیم تو نے ہمارے معبودوں کا یہ حال کیا ہے. کہا ان سے پوچھو کون ان کی درگت بنانے والا ہے، کس نے ان کا یہ حال کر دیا، سوال کرو ان سے، پوچھو. یہ بڑا ابھی جو صحیح سلامت کھڑا ہے پوچھو اس سے. ایک بار تو سر جھکے قوم کے، کیا جواب دیں، کس سے پوچھیں، کس سے سوال کریں، کون جواب دے گا کہ ان کی حالت کون کرنے والا ایسی ہے. لیکن مشرک کی عقل نہیں ہوتی، عقل سے اس کا کوئی ناتا تعلق نہیں ہوتا. جو اپنے ہاتھوں سے بت بنا کے آگے سجدے میں چلا جائے، اسے اپنا دیوتا مان لے، اسے اپنا مشکل کشا مان لے، اس کی عقل کا کیا کہہ سکتے. اب بھی آپ دیکھ لیں کوئی کتنا نیک آدمی ہے، دنیا سے رخصت ہو جائے، بہت نیک یقیناً اللہ کا ولی ہو، تو وہ جب فوت ہو جاتا ہے تو غسل کون دیتا ہے اس کو؟ خود غسل کرتا ہے، کفن خود پہن لیتا ہے. وہ کون پہناتا ہے؟ دوسرے پہناتے ہیں. غسل بھی دوسرے دیتے ہیں، کفن دوسرے پہناتے ہیں، جنازہ دوسرے اٹھا کر کے لے کے جاتے ہیں، جنازہ پڑھا جاتا ہے، قبر میں اتارا جاتا ہے، اور مٹی ڈال کر کے بعد میں ہم کہتے ہیں کہ یہی تو ہمارے حاجت روا ہیں. ہم خود سپرد خاک کر کے انہیں پھر انہی سے مانگنے لگ جاتے ہیں. حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ ان کے لیے مانگتے، ان سے نہیں مانگتے، ان کے لیے مانگتے. اور یہی دعا سکھائی محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کھڑے ہو گئے ایک اللہ کے بڑے ولی کے جنازے پہ. اللہ کے ایک ولی کا جنازہ، صحابہ سے بڑھ کر ولی تو نہیں کوئی ہو سکتا نا. اور جنازہ پڑھانے والے کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور دعا کر رہے ہیں اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ. یا اللہ اس کی مغفرت کر دے، اس پر اپنا رحم کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے مانگ رہے ہیں اللہم اغفر لہ، یا اللہ اسے معاف کر دے، بخش دے. وارحمہ، یا اللہ اس پر اپنی رحمتیں کر. ہمیں سکھا رہے ہیں کہ جنازے میں فاخلصوا لہ بالدعاء، ان کے لیے خلوص سے دعا کرو جو جا رہے ہیں. ہم انہی سے دعا کرنے لگ جاتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے پوچھو ان سے بھائی، یہ جو تمہارے معبود سارے گرے پڑے ہیں ان سے پوچھو کہ ان کی حالت کس نے کی ہے. ابراہیم تو جانتا یہ بولتے نہیں ہیں، تو بولتے نہیں ہیں تمہاری حاجتیں کیسے پوری کرتے ہیں، تمہاری ضرورتیں کیسے پوری کرتے ہیں، تمہیں کیسے بیٹے بیٹیاں دے دیتے ہیں، تمہارے رزق میں برکتیں کیسے لاتے ہیں، جو بول ہی نہیں سکتے، جو تمہاری التجاؤں کو سن ہی نہیں سکتے. اب ان کے پاس کوئی اور چارہ تو نہیں تھا. بادشاہ کے دربار میں لے گئے، وہاں بات شروع ہوئی الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک. اللہ کہتے ہیں بادشاہت میں نے عطا کی تھی، وہ میرے ابراہیم سے میرے بارے میں جھگڑنے لگا، میرے ہی بارے میں نے ہی اسے بادشاہ بنایا، میرے ہی بارے میں میرے ہی ابراہیم سے بحث کرنے لگا. ابراہیم علیہ السلام کہتا ہے ربی الذی یحیی و یمیت، میرا اللہ تو زندگی موت دیتا ہے. قال انا احیی و امیت، یہ تو کام میں بھی کر سکتا ہوں. کہنے لگے اچھا. ربی الذی تأتی بالشمس من المشرق فاتی بها من المغرب فبہت الذی کفر. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا میرا رب تو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، تو نمرود کہلاتا ہے، سورج دیوتا کا اوتار، سورج دیوتا کا چہیتا کہلاتا ہے نا، تو اپنے دیوتا کو مغرب سے لا کر کے دکھا. کسی دن کرنا یہ سب کے سامنے، سورج جو تمہارا دیوتا ہے اور تم اس کے اوتار ہو، نماردہ کا مطلب تو یہی ہے. تو لاؤ سورج کو، فاتی بہا من المغرب،
سورج کو مغرب سے لا کر کے دکھاؤ، پھر اگر تم خدائی کے دعوے دار ہو تو لاؤ سورج کو مغرب سے۔ اب وہ ہکا بکا حیران و ششدر کیا جواب دے؟ ایک ہی جواب تھا۔ جب کوئی جواب نہیں ہوتا نا تو پھر ایک ہی بات ہوتی ہے، خذوا وحرکوا وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین۔ اسے پکڑو آگ میں جلا دو، اسے پکڑو آگ میں جلا دو، تاکہ کل کوئی اور نہ کھڑا ہو جائے اس کے ساتھ ہمارے دیوی دیوتاؤں کا انکار کرنے والا۔ اس کی دلیل کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے۔ جو باتیں ابراہیم کرتے اس کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے، تو جواب نہیں ہے تو کوئی اور نہ کھڑا ہو جائے، اسے پکڑو اور آگ میں جلا دو۔ اب بھی یہ باتیں ہوتی ہیں، جب دلیل نہیں ہوتی نا تو پھر گستاخی کے فتوے ہوتے ہیں، پھر بڑوں کی باتیں ہوتی ہیں اور یہ وہ فلاں کر کے نکلنے کی کوشش ہوتی ہے۔ یہی بالکل کیفیت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کی اس وقت کہ ایک ایسی آگ جلاؤ، ایسا الاؤ روشن کرو کہ ابراہیم کو جلا کر کے بھسم کر دے، تاکہ کل کوئی یہ جرت نہ کر سکے دیوی دیوتاؤں کے انکار کی۔ اور میں اکثر جو کہتا ہوں آپ کے سامنے کہ سیاسی، مذہبی اور ان کی سماجی ساری قوتیں مل کر کے ایک بہت بڑا آگ کا الاؤ روشن کرتے، سیاسی پارٹیاں بھی شامل ہیں، بادشاہ حکمران وقت ہے، مذہبی لوگ یہ تو ویسے ہی، اور دلیل سے آ رہی مذہبی طبقہ یہ دین کا جتنا نقصان کرتا ہے اتنا کوئی نقصان نہیں کرتا۔ دلیل پاس نہیں ہوتی، جنون ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے، اور اسی جذبے کو اپنا سب کچھ سمجھ لیتے۔ پکڑو اسے جلا دو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں چلو تم بھی تدبیر کر لو، ہم بھی تدبیر کر رہے ہیں، ملو سارے مل کر کے کرو کچھ۔ سارے مل کر کے ایک الگ کا الاؤ روشن کرتے ہیں، تو ادھر سے ایک اعلان ہی ہوتا ہے، یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، میرا ابراہیم آ رہا ہے، اس کے لیے سلامتی والی ہو جانا، جلانا نہیں، ٹھنڈی ہو جانا اور سلامتی والی ہو جانا۔ اب نہ مذہبی قیادت ابراہیم کا ایک بال بانکا کر سکی، ان کے دیوی دیوتا کیا کر سکے؟ اور جب قوم نے ڈرایا تھا ابراہیم علیہ السلام کو، ہم ایسے کر دیں گے، ایسے کر دیں گے، کہا کس بات سے ڈراتے ہو؟ ڈرنا تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو، اور ڈراتے مجھ کو ہو کہ جو ایک اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بناتا ہی نہیں ہے۔ میں کیسے ان سے ڈروں جن کو تم بناتے ہو اور تم خدا سمجھتے ہو، تم دیوی دیوتا سمجھ، میں ان سے ڈرنے والا نہیں، جاؤ جا کے جو تدبیر کرنی ہے کر جاؤ۔ اور ایک ہی جملہ، حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ اگر یہ ہماری زندگیوں میں آ جائے بات کہ ہمارے لیے ہمارا اللہ کافی اور وہ بہترین کارساز ہے، تو آپ کی زندگی، میری زندگی سکون سے بھر جائے، اطمینان سے بھر جائے۔ کبھی ہم پریشان نہ ہوں کہ یہ کیوں ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا، ایسے کیوں نہیں ہوا، ویسے کیوں نہیں ہوا۔ اگر یہ یقین ہو کہ میرے رب کے فیصلے میرے لیے بہت بہترین ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا بھی ہے نا، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن عمتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک۔ یا اللہ میں تیرا غلام ہوں، کوئی چودھری شودھری کوئی کچھ نہیں ہوں، میں تیرا غلام ہوں، اور میرا باپ بھی کچھ نہیں ہے، تیرا غلام ہی ہے۔ انی عبدک وابن عبدک وابن عمتک، میری ماں بھی تیری غلام، میرا باپ بھی تیرا غلام، میں بھی تیرا غلام۔ ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں، ماضٍ فی حکمک، میرے جسم پہ تیرا حکم چلتا ہے، عدل فی قضاؤک، تو جو بھی میرے بارے میں فیصلہ کرتا ہے وہ عدل پہ، انصاف پہ مبنی ہوتا ہے، اس میں ظلم نہیں ہوتا۔ اللہ تو جو بھی فیصلہ ہمارے بارے میں کر، عدل فی قضاؤک۔ تو ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل، یا اللہ تو میرے لیے کافی ہے۔ یہ سارے مل کے بھی میرا اگر مجھے نقصان دینا چاہتے ہیں، اگر تو میرے لیے کافی ہے، میرا نقصان نہیں کر سکتا، اور نقصان ہوا بھی نہیں۔
اللہ نے ہونے بھی نہیں دیا. یقین اور توکل، اللہ پہ بھروسہ اور اللہ کی توحید کی خاطر. جب آگ میں گئے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم ہی نے کہہ دیا آگ کو یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، ابراہیم کے لیے سلامتی والی اور ٹھنڈی ہو جائے، اور ہو گئی. اب یہاں سے نکلے تو پھر اپنے باپ سے بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں اس کا تذکرہ کیا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. اس قرآن میں میرے ابراہیم کا تذکرہ کیجئے کہ وہ بڑے سچے نبی، بڑے سچے نبی. اذ قال لأبیہ، جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. ابا جان جو سنتے نہیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں آپ ان کی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ جو نہ سنتے ہیں، ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اور آپ کو کسی معاملے میں کوئی کفایت کر ہی نہیں سکتے، آپ ان کی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ پھر فرمایا یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک. ابا جان اللہ نے مجھے علم عطا کیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے. فاتبعنی اہدک صراطا سویا، میرے پیچھے چلیے میں آپ کو صحیح راستے پہ لے کے چلوں گا، صحیح درست ڈائریکشن میں آپ کو لے کے جاؤں گا، صحیح سمت میں لے کے جاؤں گا آپ کو، اب میرے ساتھ چلیے. لیکن ساتھ ہی کہا کہ یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. ابا جان یہ جو آپ بتوں کو بنا کر کے پوجا کرتے ہیں یہ اصل میں شیطان کی پوجا ہے، اور شیطان تو اللہ کا نافرمان ہے، آپ ان کے پیچھے کیوں پڑے؟ باپ غصے میں آ گئے اور باپ نے غصے میں کہا قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم. ابراہیم مجھ سے میرے خدا چھڑانے چاہتا ہے، میرے معبود مجھ سے چھڑوانا چاہتا ہے تو. لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیا، مجھے چھوڑ کے چلا جا ورنہ میں تجھے سنسار کروں گا، پتھر ماروں گا. اب یہاں ابراہیم علیہ السلام نے بڑی کمال کی اطاعت کی ہے. باپ گھر سے نکلنے کی بات اور بیٹا کیا کہہ رہا ہے؟ سلام علیک، آپ پر سلامتی ہو. ساستغفر لک ربی، میں اپنے رب سے آپ کے بارے میں دعا کرتا رہوں گا. ہیں ایسے بیٹے آج باپ کچھ کہہ دے تلخ جملہ، کوئی بات غصے میں کہہ دے باپ، تو بچوں کے چہرے کا اور ان کا موڈ ہی خراب ہو جاتا ہے. لو ابا جی نے بات کیا کہہ دی، کوئی ہلکی سی بات، اور ادھر باپ گھر سے نکال رہا ہے اور بیٹا کہہ رہا ہے سلام ہو آپ پر، میں آپ کے لیے اپنے رب سے دعا کرتا رہوں گا. یہ حوصلہ ہے ہم میں؟ اتنا حوصلہ ہم میں ہے کہ باپ گھر سے نکال دے اور بچہ کہ ابا جی میں آپ کے لیے دعا گو رہوں گا، میں آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا. کبھی یہ حوصلہ اپنے اندر دیکھیے گا. اور وہ مستقل نکال رہے ہیں، دن دو دن کے لیے نہیں، 4 دن کے لیے نہیں، نکال رہے ہیں. تو اسی لیے میں اکثر جو کہتا ہوں نا کہ اتنی محبت اور فرما برداری باپ کی کہ اللہ نے پھر اسماعیل ایسے نہیں عطا کر دی. اللہ نے پھر اسماعیل اور اسحاق ایسے نہیں عطا کر دیے. اپنے باپ باوجود کافر ہونے کے باپ کے لیے دعا گو رہے جب تک باپ زندہ رہا. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا اغفر لی ولوالدی، یا اللہ مجھے میری اولاد کو نمازی بنانا. دعا کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام، مجھے نمازی بنا، میری اولاد کو نمازی بنا، مجھ کو معاف کر دے، میرے ماں باپ کو معاف کر دے، میرے ماں باپ کی مغفرت کر لے، میری مغفرت کر دے، سب مومنوں کی مغفرت کر دے. یہ دعا ابراہیم علیہ السلام جب تک باپ زندہ رہا دعا کرتے رہے. تو یہاں اسے ابراہیم علیہ السلام نے پھر ہجرت کی ہے، مہاجر بنے ہیں یہاں سے. اور یہ پہلا جوڑا ہے جو ہجرت کر رہا ہے، میاں بیوی اور بھتیجا ساتھ میں 3 لوگ ہجرت کر رہے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو اب سامنے رکھیے جو صحیح البخاری کی پہلی حدیث ہے اور جس کا ایک ٹکڑا ہم سب کو یاد ہوتا ہے. انما الاعمال بالنیات، سب کو یاد ہوتا ہے. آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں. خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن خطبہ دیتے ہوئے کہا کہ
کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی، یہ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کیا عمر فاروق نے خطبے میں، انما الاعمال بالنیات ولکل امر ما نوى من كان هجرته الى الدنيا يصيبها او امرأة ان ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه ومن كان هجرته الى الله فهجرته ما هاجر اليه. جو دنیا کے لیے ہجرت کرتا ہے، کرتے نہیں ہجرت دنیا کے لیے، کوئی امریکہ جا رہا ہے، کوئی یورپ جا رہا ہے، کوئی کینیڈا جا رہا ہے، کوئی جاپان، کوئی کہیں جا رہا ہے، کوئی سعودیہ جا رہا ہے، دنیا کے لیے ہجرت کر رہے ہیں، اللہ کے لیے نہیں ہے، دنیا کے لیے ہجرت. وہاں پہ ماں بھی بھیج دے گی بچے کو، جا بچے تیرا مستقبل بن جائے گا، چلا جا میری نظروں سے دور ہو جا. جانے بھیجنے کو دل نہیں کرتا، لیکن کیا کریں، 4 پیسے آ جائیں گے. دین کے لیے تو ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے، دنیا کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام ہجرت کرتے ہیں اللہ کے لیے، اپنا گھر بار چھوڑا، بیوی کو ساتھ لیا، اولاد ابھی ہے نہیں، اور بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو ساتھ لے کر کے اللہ کی رضا کے لیے نکلے. اور مصر سے ہوتے ہوئے ان کا راستہ کیا ہے؟ شام میں جانا ہے، جو اب مختلف ٹکڑوں میں تبدیل ہو گیا. اس دور میں شام پورا، عراق، شام، اردن، لبنان اور فلسطین اور موجودہ اسرائیل، یہ سارا ایک شام ہی کہلاتا تھا. یہ سارا ایک ہی تھا اور شام کہلاتا تھا. اردن، لبنان، شام، فلسطین اور اسرائیل، یہ سارا ایک ہی علاقہ تھا. یہاں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے یہاں بڑی برکت عطا کی ہے، بڑی برکت عطا کی ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. ہم اپنے نبی کو رات کے ایک حصے میں لے گئے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. مسجد اقصی کیا؟ الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد کو ہم نے بڑی برکتیں عطا کی. بڑی بابرکت جگہ ہے یہ، اللہ تعالیٰ نے کہا بڑی برکت والی جگہ ہے. لنوریہ من آیاتنا، تاکہ ہماری آیات کو دیکھ سکیں. اس زمین پہ نکلنے کے لیے ہجرت کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام، اور اللہ کی توحید کی خاطر بیوی کو لے کر کے، بھتیجے لوط علیہ السلام کو لے کر کے. راستے میں ایک واقعہ اور آ گیا، ایک آزمائش آ گئی، بہت بڑی آزمائش آ گئی. بادشاہ وقت ہے اور وہ خناس ذہنیت رکھنے والا ہے. جو خوبصورت بیوی گزرتی، کرندے پکڑتے بادشاہ کے سامنے. اب سیدہ سارہ علیہ السلام جو ہیں ان کو، اور وہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑا معجزہ ہوا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی حفاظت کا خاص انتظام ہوا، اور وہاں سے پھر ان کے لیے سیدہ ہاجرہ کو خدمت کے لیے دیا گیا. فأخدمہا ہاجرہ. بادشاہ نے جب یہ سارا معجزہ دیکھا، ان کی پاکیزگی دیکھی اور اللہ کی طرف سے اپنی پکڑ دیکھی، تو اس وقت اپنی بیٹی کو بلایا اور ابراہیم علیہ السلام کی خدمت کے لیے دے دیا کہ اب یہ محل تیرے لیے نہیں ہے. یہ کیسا جوڑا ہے کہ بیٹی ان کی خدمت تیرے لیے بھی سعادت ہے، میرے لیے بھی سعادت ہے کہ تو ان کی خدمت میں اپنی زندگی گزارے. ابراہیم اور سارہ کی خدمت میں اپنی زندگی گزارے، یہ تیرے لیے بھی سعادت ہے، میرے لیے بھی سعادت ہے. یہ تھی میرے اور آپ کے آقا جناب محمد کریم علیہ السلام کی دادی سیدہ ہاجرہ، جو مصر کی اصل تھی، اصل مصر کے رہنے والی اور بادشاہ کی بیٹی. بادشاہ نے خدمت میں دے دی ابراہیم علیہ السلام، اور پھر انہیں یہ سعادت ملی کہ ہمارے آقا کریم علیہ السلام کی دادی ہونے کا شرف ان کو حاصل ہوا. تو ابراہیم علیہ السلام یہاں سے پھر آئے ہیں فلسطین میں، شام میں. یہاں آ کر کے انہوں نے یہاں ڈیرا لگایا. وہیں پہ انہوں نے 87 یا 83 برس کی عمر میں مختون ہوئے. سب سے پہلے ختنہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے اپنا کیا اس عمر میں جا کر کے، بڑھاپے میں. اور وہاں پر پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، مانگتے ہیں کہ یا اللہ یہاں آ گیا ہوں، اب اس بڑھاپے میں میں تیرے در پہ بیٹھا ہوں، مجھے نیک اولاد عطا کر. رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ایک بڑے بردبار بیٹے کی بشارت عطا کر.
بڑے حلم والے، تحمل والے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی بشارت ہم نے ان کو عطا کر دی۔ اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو اب ایک اور امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آ گیا کہ اب اس بچے کو جو اکلوتا بیٹا ہے آپ کا، یہاں سے کہیں اور چھوڑ کر کے آئیے، اپنی نظروں سے دور کیجئے اس کو، اور فلاں وادی غیر ذی زر میں، جہاں نہ پانی ہے، نہ دانا ہے، نہ اناج ہے، نہ کھیتی ہے، نہ باڑی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اس جگہ پہ اسماعیل کو چھوڑ کر کے آئیے۔ یہ ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ کبھی تصور کیجئے گا کہ ایک انسان اپنے والدین کو، گھر بار کو، قوم قبیلے کو چھوڑ کر کے نکل گیا، بوڑھا ہو گیا، بچہ ہوا، پہلا بچہ ہے، اور اس بچے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اسے اب اپنی نظروں سے سینکڑوں میل دور چھوڑ کر کے آؤ۔ میل، 2 میل نہیں، سینکڑوں میل دور چھوڑ کر کے آؤ اس کو، اور اس جگہ پہ جہاں پانی بھی نہیں، جہاں کوئی کھیت کھلیان بھی نہیں، جہاں زندگی گزارنے کے اسباب و وسائل موجود نہیں ہیں، رہنے سہنے کے اسباب و وسائل موجود نہیں ہیں، کوئی آبادی نہیں ہے، کوئی قوم نہیں ہے، کوئی قبیلہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ایک چٹیل صحرائی میدان اور پہاڑوں کے درمیان چھوڑ کر کے آئیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو لیا اور لے کر کے اللہ کے حکم پہ عمل کرتے ہوئے لے آئے اور چھوڑ کر کے جانے لگے۔ بیوی سوال کرتی ہے، ابراہیم کیسے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کہا اللہ کے حکم سے، یہ تھوڑے سے ستو، یہ تھوڑا سا پانی، ان سے گزارا کرو۔ اچھا، اللہ کے حکم سے، تو پھر اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ یہ توکل، یہ بھروسہ، یہ یقین اللہ کی ذات پہ اگر ہم میں آ جائے تو جو میں نے ابتدا میں کہا کہ ہماری زندگیوں میں سکون آ جائے، اطمینان آ جائے، اگر اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہو، توکل ہو، یقین ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سید ہاجرہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا، اور اللہ نے ضائع نہیں کیا۔ اس ماں کے قدموں کو رہتی دنیا تک کے لیے جہاں جہاں اس کے قدم لگے، اللہ نے حج اور عمرہ کرنے والوں کے لیے کہہ دیا کہ تم نے بھی یہاں قدم دینے ہیں، تم نے بھی قدم رکھنے ہیں۔ وہاں پہ پھر وادی غیر ذی زر میں ان کے لیے کیا کیا معاملات ہوئے، کس طرح پھر بیت اللہ کو قائم کیا گیا، اور کس طرح جب یہ بھاگ دوڑ کے قابل ہوئے، ان کی قربانی کے معاملات ہوئے، ان پہ ہم انشاءاللہ اگلے جمعہ میں بات کریں گے۔ آج ہماری ساری گفتگو تھی ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے کہ یہ عراق کے رہنے والے تھے، اور وہاں پر ان کی قوم مظاہر پرستی میں مبتلا تھی۔ مظاہر پرستی کا مطلب چاند، سورج، ستارے ان کی پوجا کرتی تھی انسان، اور ان کا بادشاہ وقت وہ خود سے مدعی تھا الوہیت کا، اپنی عبادت کا خود مدعی تھا اس وقت کا بادشاہ۔ اس قوم میں ابراہیم علیہ السلام پلتے بڑھتے ہیں، اپنی قوم کو، اپنے والد کو آواز مخاطب ہو کر کے پوچھتے ہیں کہ ان کی عبادت ہم کیوں کرتے ہیں؟ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ اپنے معبد خانے یعنی بڑے مندر میں جاتے ہیں اور مندر کے بتوں کو توڑ دیتے ہیں، ایک بت کو رہنے دیتے ہیں۔ قوم میلے سے واپس آتی ہے، اور جس طرح گھروں میں جانے سے پہلے اپنے مندر میں جاتی ہے، مندر میں پہنچتی ہے تو ان کے جو دیوی دیوتا ہیں وہ گرے پڑے ہیں، ٹوٹے پھوٹے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کس نے کیا ہوگا؟ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو قوم کے سامنے لایا جاتا ہے، ان سے سوال ہوتا ہے کیا تم نے ہمارے دیوی دیوتاؤں کو توڑا ہے؟ کہتے ہیں ان سے پوچھو۔ وہ کہتے ہیں آپ جانتے ہو کہ یہ تو بولتے نہیں ہیں، یہ بولتے نہیں ہیں۔ ایک بار سب کے ساتھ جھک گئے کہ کیا جواب دیں ابراہیم کی دلیل ہمارے پاس کوئی نہیں ہے سوائے اس چیز کے کہ ہمارے بڑے پوجا کرتے تھے، ہم بھی پوجا کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ یہ دلیل ہمارے پاس اس کی کوئی نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام سمجھاتے ہیں، لیکن قوم نہیں سمجھتی اور بادشاہ وقت کے پاس انہیں لے جاتی ہے۔ ان سے بحث ہوتی ہے، بادشاہ کے ساتھ بحث کرتی ہے ابراہیم علیہ السلام کی کہ آپ کا رب کون ہے؟ وہ کہتے ہیں میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ کہتے ہیں یہ تو کام میں بھی کر سکتا ہوں،
اچھا میرا رب مشرق سے سورج نکالتا ہے، آپ مغرب سے لے کر کے آؤ، دکھاؤ۔ اب وہ حیران ہو گیا تو کہا اسے آگ میں جلا دو، ابراہیم کو جلا دو، ان کی دلیلوں کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے، ان کی دلیلوں کا ہم کوئی جواب دے نہیں پاتے، نہیں سکتے، جواب دے نہیں سکتے، تو انہیں آگ میں جلاؤ۔ آگ کا علاوہ روشن کیا، اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو ان کے لیے گلزار بنایا، وہاں سے باحفاظت نکلے۔ قوم اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر کے بھی ایمان نہیں لائی، اور ابراہیم علیہ السلام ان کے اپنے باپ کے پاس آتے ہیں، باپ سے بات کرتے ہیں کہ ابا جان آپ ان کی پوجا کیوں کرتے ہیں، جو نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں نہ آپ کی کوئی کام آ سکتے ہیں، آپ ان کی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے ابراہیم مجھے تو نہ اس بارے میں بات کر مجھ سے، اگر تو نے اب دوبارہ مجھ سے میرے معبودوں کے بارے میں بات کی تو میں تجھے رجم کر دوں گا، مجھے چھوڑ کے وہجرنی ملیہ، چھوڑ کے چلا جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں سے ہجرت کرتے ہیں، اپنی بیوی کو لیتے ہیں، اپنے بھتیجے کو لیتے ہیں، اور راستے میں وہ جو ہے مصر کا واقعہ، اور آگے پہنچتے ہیں۔ اس بڑھاپے میں پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ پھر دعا کو قبول کرتے ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام ان کو عطا کیے جاتے ہیں۔ جب اسماعیل علیہ السلام عطا کیے جاتے ہیں، اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اور بڑا امتحان ان کے لیے آتا ہے کہ انہیں آپ مکہ المکرمہ کی وادی میں، جہاں ابھی کچھ بھی نہیں ہے، نہ زمزم ہے، نہ بیت اللہ کی دیواریں ہیں، نہ کوئی مکان ہے، وہاں چھوڑ کر کے آئیے۔ اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنی بیوی کو اور اپنے اکلوتے بیٹے کو وہاں پر چھوڑ کر کے آ جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو، اس مرکز، ایک پوری امت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے ایک مرکز بنایا۔ وہ کیسے بنا، اس پہ ہم انشاءاللہ اگلے جمعے میں بات کریں گے۔ اللہ حکم الحاکمین ہم سب کو توحید کا فہم عطا فرمائے۔ یاد رکھیے سب سے بڑی چیز عقیدہ توحید ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا وہ جملہ اپنی زندگیوں کا مرکز بنا لیجئے کہ جب ان کو آگ میں گرایا جانے لگا تو انہوں نے کہا حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ تم سارے مل کر کے کوشش کر رہے ہو کہ ابراہیم کو جلا دیں، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، اور وہ بہترین کارساز ہے۔ ہر مشکل میں اسی کو اپنا حرز جان بنائیے، حسبی اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے ہمارا اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ آپ کی مشکلات، آپ کی پریشانیاں، آپ کے دکھ، جب آپ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیں گے، یہ سارے غم لمحوں میں کٹ جائیں گے، ساری پریشانیاں لمحوں میں دور ہو جائیں گی۔ کوئی آپ کا ایک بال بھی بانکا نہیں کر پائے گا اگر آپ اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرتے ہیں۔ یہی پیغام تھا ابراہیم علیہ السلام کا۔ اللہ حکم الحاکمین ہم سب کی کمیوں کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، ہم سب کو عقیدہ توحید پہ استقامت نصیب فرمائے۔ مالک و مولا دکھیاروں کے دکھوں کو دور فرمائے، حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرمائے، بے اولادوں کو اللہ حکم الحاکمین نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ اللہ جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو سنا اور انہیں نیک اولاد عطا فرمائی، ہمارے بہن بھائی جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، اللہ ان کے حق میں بھی ہماری دعاؤں کو قبول فرما، انہیں بھی نیک صالح اولاد عطا فرما۔ جو اولاد نرینہ کے بارے میں محروم ہے اللہ، انہیں بھی اولاد نرینہ، طیب اولاد، صالح اولاد عطا فرما۔ اے مولا کریم بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، تنگ دستوں کی تنگ دستی کو دور فرمائیے، جو محتاج ہیں ان کے احتیاج کو دور فرمائیے۔ اے مالک و مولا ہم سب کو پر اپنی رحمت نازل فرمائیے، عزت والی، صحت والی، ایمان والی زندگی ہم سب کو عطا فرمائیے۔ مالک و مولا ہم سب کو عزت اور ایمان والی زندگی عطا فرمائیے، ہمارے گھروں میں اپنی رحمت نازل فرمائیے، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔